الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنی توحید کا متوالا بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاقین میں شامل کیا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ جن کو میں اور آپ اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ تربیت یافتہ جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا کر، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق المصدوق تسلیم کر کے آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، آپ کے اوپر جو نبوت نازل ہوئی، اس نبوت پر ایمان لا کر سب سے پہلے امین بن کر انہوں نے اپنے آپ کو سابقون الاولون کا مصداق بنا دیا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کے متعلق یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے اتھینٹک مہر کے ساتھ ثبت کر دی گئی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس بات کو آنے والی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان والوں، جب بھی اپنی ایمان کا پروف کروانا ہے، جب بھی اپنی ایمان کو ثابت کرنا ہے، جب بھی اپنے ایمان کی دلیل کو پیش کرنا ہے، تو یاد رکھنا کائنات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک خود تمہارے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہونے کی دلیل رکھتا ہے
اس مقبولیت کی دلیل میں اللہ رب العزت تم سے مطالبہ کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان کے حوالے سے اپنے ایمان کا ذکر کر رہے ہو، اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہو، ایمان لا کر اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے یقین کر کے، محمد رسول اللہ کو صادق المصدوق تسلیم کر کے اپنی ایمان کا اظہار کر رہے ہو، پھر تم یاد رکھنا کہ اپنی ایمان کا جب اظہار کر رہے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو میں جن لوگوں کے بارے میں تمہارے سامنے مطالبہ کر رہا ہوں ان کی مثل ایمان لا کر اپنے ایمان کا اظہار کر کے اس کا ثبوت اور پروف دینا ہوگا، جن کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ڈنکے کو منوانے کے لیے کم و بیش اس روئے زمین پر 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور یہ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کے وہ چنیدہ بندے، وہ منتخب بندے کہ جن کو اللہ رب العزت نے خاص اپنا پیغامبر ہونے کی حیثیت دے کر نبوت کے لیے ان کو خاص کیا، اور پھر 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، اور اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کی بعثت کے ساتھ ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، مجھے اور آپ کو ایک ایسی سخت مہر کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، محمد ہمارے وہ آخری نبی، محمد ہمارے وہ آخری رسول کہ جن کے سر پر کائنات کے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ کر کائنات کے رسولوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا گیا ہے۔ نبوت آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہر نبی اللہ رب العزت کی طرف سے جو نبی بن کر پیغام سنانے کے لیے آیا اس کو ہم نبی کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اس نبی کو کہا جائے گا جس نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکام نازل ہو، شریعت اس کو دی جائے گی۔ 1,24,000 پیغمبر سارے کے سارے نبی ہیں، لیکن ان نبیوں میں چند ایسے نبی تھے کہ جن کو رسالت عطا ہوئی، شریعت عطا ہوئی، احکامات ان کو ملے، اور ان کو پابند کیا گیا کہ اب تم اس شریعت کے پیروکار بنو۔ شریعت ساری آسمانی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت عطا ہوئی تو پھر تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تمام شریعتوں کو، تمام نبیوں کی نبوت کے معاملات، رسولوں کی رسالت کے تمام احکامات سب کو منسوخ کر کر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اب تمام نبیوں کی نبوت کے دروازے کو بند کر کے محمد رسول اللہ کی رسالت کا دروازہ ایسا کھولا ہے جو قیامت تک چلتا رہے، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر اپنے اللہ سے محبت کا ثبوت دے کر اپنے ایمان کو پیش کر کے اللہ کے ہاں مقبول بنوائے۔ اب میرے محترم دوستو، جب 1,24,000 پیغمبر اللہ کی توحید کے متوالے بن کر آئے تو اللہ رب العزت نے جس نبی اور جس رسول کے سر پر اپنی ختم نبوت کا تاج رکھ کر، ختم الرسالت کا تاج رکھ کر اپنا محبوب بنا دیا، تو ذرا سوچئے کہ اللہ کی توحید کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی، کتنی سالہ؟ 23 سالہ نبوی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلیم و تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام معاملات کو پروف کروانے کی دلیل، وہ لوگ بنے جن کو اللہ رب العزت نے صحابیت کا شرف عطا کیا، اور صحابیت کے شرف عطا ہونے والی اشخاص کتنے بنے؟
فرمایا میری توحید کو پیش کرنے والے 1,24,000 آئے، میرے محبوب کی رسالت کو تسلیم کر کر رسالت کو قیامت تک سنانے والے 1,24,000 صحابہ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کائنات کے نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر ہم نے کسی کی ایمان کے حوالے سے گواہی پیش کی ہے تو میرے محبوب کے ثمرات اور محنت کا ثمرہ ہے، وہ میرے محبوب کے محنت کا ثمرہ ہے۔ ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اصحابی کالنجوم، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں۔ میں کسی ایک صحابی میں فرق کروں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، میرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا سارے کے سارے صحابی وہ ہیں جو ستاروں کے مانتے ہیں۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم نے اقتدا کی یاد رکھنا رہنمائی پالو گے، ہدایت پالو گے، راہبری کر لو گے۔ لیکن میں جب آتا ہوں ان تمام چیزوں پر تمام صحابہ کرام کی فضیلت کو پیش کرتا ہوں، تمام صحابہ کرام کی مناقبت کو پیش کرتا ہوں، لیکن میرے اندر نہ وہ علم ہے، نہ میرے اندر وہ قوت ہے، نہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ محبوب کائنات کی اس ثمرہ کا، محبوب کائنات کی اس جماعت کا، محبوب کائنات کی وہ تیار کردہ محنت والی جماعت کا میں ہر ایک کا نام لے کر ذکر کروں، میرے اندر وہ پاور نہیں اور نہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں ان چنیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے واقف، جن چنیدہ افراد کا نام اور تذکرہ احادیث میں آیا، جن چنیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی حیات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی صلاحیت جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان میں ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ گلی کے ایک کونے پر شیطان کھڑا ہوا ہے، اچانک جب عمر نمودار ہوتا ہے تو عمر کی فضیلت کو پیش کرتے ہوئے محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں عمر تو داخل ہوا، تجھے دیکھتے ہی شیطان روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ان سے پہلے اور بعد میں کئی صحابہ اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کو سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اچانک نمودار ہوتے ہیں سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وقت اٹھتے ہیں، اپنی تہبند کو صحیح کرتے ہیں، اپنی لنگی صحیح کر کے اپنی پنڈلی کو ڈھکتے ہیں اور پھر بیٹھ کر عثمان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب آپ کی اس حیت کو دیکھتے ہیں، آپ کی اس عمل کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت تشریف لائی، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم بولیں کہ ابو بکر صدیق آئے اور آپ نے کوئی عمل اختیار کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، عمر جیسی شخصیت تشریف لائی، آپ نے کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا، لیکن جب عثمان ذی النورین تشریف لائے تو آپ اسی وقت اپنی ٹیک لگائی ہوئی سہارے سے دور ہو کر اپنی تہبند کو صحیح کر کر آپ آرام سکون سے اپنے آپ کو جب محسوس کیا کہ اب میری ہر چیز ڈھک دی گئی اور آپ نے پھر سلام کا جواب دیا، تو اس میں کوئی خاصیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں تو میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ کہے، کسی اور کے لیے تو نہیں کہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ کہا کہ آج کے بعد تجھ کو تیرا کوئی مال کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی اور کو تو نہیں کہا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی تیار کردہ آپ کے محنت کے ثمرہ آپ کی جماعت صحابہ کے لیے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون قرار دے کر مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کیا کہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کی بھی اقتداء کی
تو تم ہدایت پالوگے۔ یہ بات اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ میں اور آپ کسی ایک کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا گمراہ ہو جائیں گے۔ کسی ایک کے اوپر بھی کوئی شک و شبہ بھی کرتے ہیں، کسی ایک کے ایمان پر کوئی بات کرتے ہیں، میں اور آپ، خدا کی قسم میرا اور آپ کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ ہم تو کسی صحابی کے لیے کوئی اپنی زبان سے الفاظ بھی نہیں دے سکتے، ہم تو کسی صحابی کے حق میں کہہ کر اس کی فضیلت تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی صحابی کے اندر کوئی اونچ نیچ بھی ہو تو ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ محبوب کائنات کی محنت کی ثمرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی، لیکن محبوب کائنات کی زبان سے جن جن لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے الفاظ نکلوا دیے، جن جن لوگوں کے لیے دعائیں نکلوا دی، جن جن لوگوں کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ان کے مرتبے کو پیش کر دیا گیا، وہ کائنات کی انسانیت کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو باور کروانا تھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی طرف سے ان تمام صحابہ کو وہ فضیلت حاصل ہوئی جو دوسرے صحابہ کو نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے محبوب نبی نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے کر یہ باور کروا دیا، یہ وہ ہے کہ جن کے لیے میری زبان سے نکلی ہے یہ سارے کے سارے جنتی، یہ 10 کے 10 وہ ہیں جو جنتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی طرف سے وہ سارے کے سارے وہ پسندیدہ اشخاص ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دلیل بن گئی۔ میرے محترم دوستو، اب میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے خیبر کا وقت آیا، محبوب کائنات خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے فتح کے موقع پر جھنڈا بلند کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور کو یہ شرط نہیں ملا، ہاں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی شخص اٹھ کر بات کرتا ہے کہ آپ میں سے ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد حضرت علی کا انتخاب کر کے کہتے ہیں علی اٹھو اور اس کو بتاؤ مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم پیش کرنے والا شخص کافر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے خلاف بات کرتا ہے اور اپنے اشعار میں آپ کے ہجوم پیش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو اٹھاتے ہیں، حسان اٹھو اور اس کو جواب دو۔ ہر ایک کو تو نہیں کہا میرے محترم دوستو۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے ایک صحابی کے لیے آسمان سے وحی آتی ہے، فرماتے ہیں بلاؤ اس کو اور اس کو بتاؤ کہ وحی لکھنا شروع کرے۔ اللہ کے محبوب نبی نے حکم دیا کہ تو وحی لکھ، وحی لکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اللہ تو اس کو ایسا بنا دے، ایسا ہدایت یافتہ بنا دے، ایسا ہدایت یافتہ بنا دے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ نے تمام صحابہ کے لیے مہر لگا دی، لیکن محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند صحابہ کے لیے نکلی۔ سوسائٹی میں بڑے ماشاءاللہ حضرات ہیں، سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں، ہاں میں جب ذکر کرتا ہوں حاجی اسد اللہ بھائی کا ذکر کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں بس اچھے لگتے ہیں مجھے۔ نوجوانوں میں ذکر کرتا ہوں، کس کا کرتا ہوں؟ بھائی شعیب کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں، بھائی شاہ بلیغ کا ذکر کرتا ہوں۔ کیوں؟ بھائی تعلق ہے، محبت ہے۔ نمازی آتے ہیں بہت سے، نمازیوں میں ذکر کرنے کے لیے میں کس کا ذکر کر دوں؟ کہ میں عبد الرحمن کا ذکر کرتا ہوں، عبد الرحمن کا میں نے ذکر کر دیا۔ بھائی ملتے ہیں، ملاتے ہیں، سب سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر ایک سے تمہیں زیادہ وہ نہیں رکھتا، لیکن الحمدللہ ساروں کے ساتھ محبت ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں بولوں بھائی سے مجھے محبت نہیں، بھائی جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ جس دن میں نہیں آتے مجھے فکر ہوتی ہے کیوں نہیں آئے۔ ہاں میری محترم سے بڑی محبت، نہیں آئے تو میں فکر مند ہوتا ہوں، میری اس بھائی سے محبت، لیکن ہر ایک کے نام سے تو واقف نہیں ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں کیا نام ہے نفرت کر رہا ہوں کسی سے، ایسا تو نہیں ہے نا، میں تو محبت رکھتا ہوں۔ بھائی صفدر سے بھی محبت ہے، حاجی صاحب میرے بزرگ ہیں ان سے بھی محبت ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے سب کے لیے محبت کا تقاضا ہے، حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زبان سے ان کا اظہار بار بار نکلتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں زبان سے بار بار کہنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہے، حضرت ابو ہریرہ آج نہیں ہے،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹا اٹھا کر آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ اگر اللہ تیرے کو حکمرانی عطا کر دے تو انصاف عدل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت، عمر کی خلافت، عثمان کی خلافت، علی کی خلافت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر 6 مہینے کی مدت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کرتے رہے، پھر تب کہیں جا کے امیر معاویہ کے سر پر تاج رکھ دیا خلافت کا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی اپنے سفر کے موقع پر معاویہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور معاویہ سے کہہ رہے ہیں معاویہ تجھے حکمرانی مل جائے تو حکومت پر فائز ہو جائے تو عدل و انصاف کو برقرار رکھے گا نا؟ میں حضور میں کہا، فرمائے اللہ تجھے عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاویہ اللہ تیرے اندر علم نبوت کا نور پیدا کر دے اور تجھے حساب و کتاب کا علم عطا فرما دے۔ کیا بات ہے! اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی زبان مبارک سے نکل رہی ہیں یہ باتیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے اللہ تجھے ہدایت یافتہ بنا دے اور تیرے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مقام ملنے والا ہے تمہیں۔ سن 6 ہجری میں ایمان لے کر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی بن رہے ہیں جنہوں نے امانت داری دیانت داری کا پروف دیا، ثبوت پیش کیا۔ کس طرح پیش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی قرآن کی صورت میں، لکھ کر میرے اور آپ کے لیے اس کو ایسا ثبت کر کے چلے گئے کہ امیر معاویہ کا لکھا ہوا قرآن قابل قبول بن گئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کاتب وحی ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ایسے کاتب وحی بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار دعائیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے دعائیں، وہ بھی شرف اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو 5ویں دادا ہوتے ہیں 5ویں پشت کے، وہ ایک ساتھ جا کے ملتے ہیں، رشتہ بھی۔ اور پھر جب اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی زندگی میں وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، صحابیت کا شرط تو اپنی جگہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی بن گئے۔ برادر نسبتی سمجھتے ہیں نا، سالے جی، ہاں، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، کیا نام تھا؟ بولو بھائی، یاد کیا کرو نا، ام حبیبہ۔ کیا نام تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ازواج مطہرات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میری اور آپ کی کیا ہوئی؟ مائیں۔ زور سے بولو نا، مائیں، ہم سب کی مائیں ہیں وہ، امہات المؤمنین میں وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی جہاں ماں بنی تو امیر معاویہ کیا بنے؟ کیا بنے بھائی؟ زور سے بولو، ماموں بنے۔ امیر معاویہ امت کے ماموں بنے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوا۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چہرہ خوبصورت بنایا ہوا تھا، اور پھر جب وہ خلافت پر فائز ہوئے، جب امیر المؤمنین بن گئے تو ان کے چہرے پر خضاب لگاتے تھے گولڈن کلر کا، تو ان کی داڑھی بھی گولڈن ہوتی تھی۔ ہاں، شاہجہان بھائی کی طرح گولڈن داڑھی، اور پھر خوبصورت چہرہ گورا ہو تو گولڈن داڑھی ایسی ہو جاتی جیسے سونے کی چمک ہے، سونے کی چمک پیش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پھر اس طرح سارے معاملات کروا دیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، تو اتفاقیہ کوئی گفتگو ہوئی، تو گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور ساتھ کھڑے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد اس روئے زمین پر جو شخص سب سے پہلے سمندری لشکر پر جا کر حملہ آور ہوگا، اس شخص کو اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا، جنت کی بشارت سنا دو، اس قافلے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے فرمایا حضور کیا اس قافلے میں میں شامل ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس قافلے میں شامل ہوگی۔ تو
تو اللہ رب العزت کے محبوب نبی سے فرمایا حضور میں بھی جنت میں؟ فرمایا ہاں تو بھی اس قافلے کے ساتھ جنت میں۔ وہ قافلہ کون سا ہوگا؟ وہ پتہ نہیں کتنے سال کے بعد 60 ہجری میں جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، اور پھر اس قافلے کا امیر سالار کون بنا؟ بولو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شرف امیر معاویہ کو حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے فرمایا مدینے سے ایک قافلہ اٹھے گا، یعنی قیصر کی طرف روانہ ہوگا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ ہاں اسی محفل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا جو قیصر کی طرف روانہ ہوگا قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اس کی بھی جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یعنی آپ کی اہلیہ نے، حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ نے فرمایا حضور کیا اس قافلے میں شامل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس قافلے میں تو شامل نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، قسطنطنیہ کی فتح حضرت امیر معاویہ، وہ امیر معاویہ جو اپنی صلاحیتوں، جو اپنی ذہانت اور اپنی فطانت کی بنیاد پر 64 لاکھ مربع میل کی مسافت پر خلافت کرتے رہے، اور انہوں نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کی فتوحات کو اپنی خلافت کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرماتے ہوئے وہ سارا کا سارا معاملہ عطا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آج آپ لوگوں کے سامنے، میں نے رجب کا مہینہ جب شروع ہوا پہلے ہی تھا جمعے میں آپ لوگوں کے سامنے ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اب چونکہ اس وقت 16 رجب المرجب ہے اور 22 رجب المرجب وہ امیر سالار، ہاں وہ سمندری، وہ بحری بیڑے کے سالار، وہ قسطنطنیہ کے فاتح، وہ محمد رسول اللہ کے کاتب وحی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے کہتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماہانہ وظیفہ دینے کے بعد کہتے حسین بھتیجے میں تیرے حق کو ادا نہیں کر سکا، اگلی بار دیکھوں گا میں تیرا حق کس طرح ادا کر سکتا ہوں۔ اس طرح کرتے کرتے بیت المال سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سب کچھ عطا کیا جاتا جو اس وقت کے امیر المؤمنین کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، صرف اہل بیت ہونے کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے دوستو، 22 رجب المرجب وہ شخصیت اس روئے زمین سے جو فانی زمین، فانی زندگی سے کوچ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لبیک کے چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت کہ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا لکھا ہوا خط دیتے ہیں، کہتے ہیں امی عائشہ سے اجازت لے لو اور یہ خط ان کو پہنچا دو۔ وہ مدینے میں آئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا، اور خط بھیجنے کے بعد فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے محبوب کائنات کے اوپر نازل شدہ وحی کو لکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو دعوت کے طور پر مختلف ممالک، مختلف سربراہان کو دیے جاتے، ان تمام خطوط کا کاتب میں آج میں آپ کے سامنے گزارش لے کر آیا ہوں۔ آج معاویہ آپ کے سامنے دامن پھیلا کر آپ سے گزارش کر رہا ہے، اور گزارش یہ کر رہا ہے کہ امی عائشہ اگر محبوب کائنات کی نشانیوں میں سے ان کا منہ مبارک آپ کے پاس ہو، محبوب کائنات کی نشانیوں میں سے اگر ان کے کترائے ہوئے ناخن آپ کے پاس ہوں، محبوب کائنات کی نشانیوں میں سے کوئی ان کا کپڑا آپ کے پاس ہو، کوئی آپ کے پاس ان کی ردا ہو، کوئی تہبند ہو، وہ تمام چیزوں میں سے جو بھی ہے آپ مجھ ناچیز کو عطا کر دیجئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط پڑھتی ہیں، خط پڑھنے کے بعد اپنی وہ اٹیچی جس کو ہم کہتے ہیں، پیٹی کہتے ہیں، اٹیچی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کو کھولتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا مبارک نکالتی ہیں۔ ردا سمجھتے ہیں؟ ردا چادر کو کہتے ہیں۔ ردا کس کو بولتے ہیں؟ چادر کو بولتے ہیں۔ لیکن اس چادر کو اگر میں کھولتا ہوں تو یہ ایک بڑی چادر بنتی ہے، حاجی صاحب کی طرف سے مجھے تحفہ ملا، یہ چادر ہے، پوری چادر، لیکن جب میں اس کو اپنے کندھے پہ رکھتا ہوں تو یہ مندیل بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ مندیل، عربی میں رومال کو کہا جاتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اوڑھا کرتے تھے،
اس کو ردا مبارک کہا جاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ردا نکالی، ردا طے ہوئی بھی تھی، اس کو کھولا تو اس میں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک کے بال بھی موجود ہیں، جس کو منہ مبارک کے تھے، بال بھی موجود۔ اور اسی چادر کی تہ میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ناخن کترواتے تھے یا ناخن آپ اپنے خود کاٹتے تھے، وہ ناخن بھی اس میں موجود۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ردا اٹھائی اور ایز اٹ از امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس ردا کو اپنے ساتھ رکھا، اور جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بستر علالت پر ہوئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرے اندر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب میرا یہ آخری وقت ہے، تو انہوں نے تمام موجودہ صحابہ کرام اور اپنی اولاد میں جو موجود ان سب کو بلا کر وصیت کی۔ اور وصیت کیا فرمائی آپ نے فرمایا جب میں مروں تو مجھے کوئی علیحدہ کفن نہ پہنانا، حضور کی اس ردا میں مجھے دفن کرنا۔ جب میں مروں تو میرے وجود پر کوئی اور کفن نہ لگے، حضور کی یہ ردا لگے، حضور کی چادر مبارک میرے اوپر لگا دینا، اور اس چادر کے ساتھ ایک چھوٹی تہبند ہے حضور کی، اس تہبند کو میرے پاؤں پر رکھ دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہ مبارک ہے ان منہ مبارک کو میری آنکھوں پر رکھ دینا، اور جب میرے کو دفن کرنے لگو تو میری ناک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخنوں کو رکھ دینا، کیونکہ ان ناخنوں سے مجھے بڑی خوبصورت خوشبو آتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں جو باقی رہ گئے تھے، ان میں ایک صحابی جو اللہ رب العزت کی طرف سے امیر المؤمنین کا خطاب لے کر اس دنیا سے گئے، صحابیت کا شرف عطا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتھینٹک مہر کے ساتھ اولئک هم الفائزون فرما دیا، محبوب کائنات کی زبان مبارک سے نکل گیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے لیے تو تمام صحابہ اپنی جگہ اصحابی کا نجوم کا مصداق ہے، لیکن چند صحابہ کرام جن کی فضیلت کو پیش کر کے دل بھی خوش ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو باخبر کر کے میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ صحابہ کیا تھے۔ ہم نے ان تمام باتوں کو پیش کر کر ان تمام باتوں کو پہچاننا بھی ہے، اور یاد رکھیے گا اختلافات پیش کرنے والے لوگ علم والے نہیں ہوتے۔ جو علم والے ہوں گے وہ اختلاف پیدا نہیں کریں گے، وہ حق کو پیش کریں گے، اور حق کو پیش کر کر وہ سب کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر کوئی شکوک و شبہات والی باتیں ہوتی ہیں تو ان پر میں اور آپ کان نہیں دھریں گے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دلوں میں اتحاد، اتفاق اور محبتیں پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو آپ کے ہر امتی سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تیار کردہ جماعت کے ہر فرد سے محبت، تمام صحابہ سے محبت، تمام صحابہ سے محبت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور پھر انزل الناس منازلوں کے تحت ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، جب ہم میں کوئی علم والا آ جائے گا اور علم والا آ کر میرے اور آپ کے سامنے کچھ باتیں کہے گا تو میرے اور آپ کے دل میں اس کی قدر تو پیدا ہونی چاہیے نا۔ انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اس کے مراتب کے حساب سے رکھ کر اس کے مرتبے کو پہچاننے کا بھی مجھے اور آپ کو حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیتے جی ایک دوسرے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ایک دوسرے کی قدر و منزلت اور ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرماتے ہوئے ہر قسم کے اختلافات سے اور ہر قسم کے معاملات سے ان کی حفاظت فرما کر حضور کا سچا امتی بنا دے اور آپ کے سچے اتباع کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔